اچھا حضرت، آپ نے یہ بتایا کہ اہل بیت وہاں عربوں سے یہاں سندھ کی طرف آئے، ہندوستان کی طرف آئے، تو ایک وجہ تو آپ نے یہ بتائی کہ یہاں کے جو لوگوں کے تعلقات تھے وہ مولا علی کے ساتھ تھے یا اہل بیت کے ساتھ تھے، عربوں کے ساتھ موجود تھے، اور دوسرے یہاں کے لوگ جو راجہ دائر تھا وہ بھی یعنی کوئی اس طرح کوئی ظالم بادشاہ نہیں تھا۔ صحیح. میں نے سب سے جو تاریخ میں پڑھا ہے، سب سے پہلے جو اہل بیت کا وفد یہاں پہ آیا ہے ان کی خواتین آئی ہیں، جیسے مسلم بن عقیل علیہ السلام رحمہ اللہ، ان کی جو اہلیہ. اہلیہ ہیں، بچے ہیں، وہ یہاں پر آئے تھے، کیونکہ سب سے پہلے شہادت تو واقع کربلا میں انہی کی ہوئی ہے نا، تو ان کے ساتھ جو ان کی اہلیہ تھی وہ اس طرف آئے ہیں۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ جو لاہور کے اندر بی بی پاک دامن ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے۔ دیکھیں، اس سے ایک تو یہ بتا دوں کہ پہلی ہجرت واقع کربلا کے بعد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کو بتائیں، ہم نے ایک اور شخصیت پہ بھی کام کیا تھا، جناب ہلال ابن علی، ان کا بھی نام محمد تھا، محمد ثانی بھی کہتے تھے ان کو، محمد حنفیہ کے ساتھ ہی ان کا بھی نام تھا، مولا علی کے بیٹے تھے۔ ہلال ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یا تو وہ خوبصورت بہت تھے یا وہ رمضان کی پہلی کو ان کی ولادت ہوئی تھی، تو اس لیے مولا علی ان کو ہلال بھی کہتے تھے، ہلال ابن علی۔ یہ ہلال ابن علی وہ جب 6 مہینے کا دور تھا امام حسن علیہ السلام کا نا، یعنی یوں کہیے کہ 40-41 ہجری، اس میں امام حسن علیہ السلام نے خود اپنے بھائی کو ان کو بھیجا تھا اپنا نمائندہ بنا کے ایران کی طرف، اور ان کا روضہ کاشان میں ہے، کاشان کے قریب ایک جگہ ہے، یعنی کہ اب تو کاشان میں مل گئی، کاشان کے قریب ایک قصبہ ہے، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، ذرا مشکل سا نام ہے، میں ہو کے آیا ہوں، اس پر بھی میں نے وہ بنائی ہے، ایک کلپ بنائی ہے، ڈالی ہے، ہلال ابن علی۔ تو یہ 40 ہجری میں آیا تھا پہلا خاندان، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اسی طرح سے بی بی پاک دامنہ کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہاں جو ہستی مدفون ہیں جن کی قبر مبارک ہے وہ جناب بی بی پاک دامنہ کے نام سے جو مشہور ہیں، ان کو کہتے ہیں جناب رقیہ بنت علی، کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی جو کہ جناب مسلم کی اہلیہ تھی، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے۔ اور یہ واقع کربلا کے بعد یہ یہاں کچھ کنیزوں کے ساتھ یا ان کے کچھ غلام جو تھے خاندانی، وہ ان کو لے کر یہاں پر آئے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ دونوں روایتیں بتا دوں، شیعہ روایات جو جنہوں نے لکھا ہے وہی لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ تخمینے اور اندازے زیادہ ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، ہمارے اہل سنت برادران کی جو روایت ہے وہ بھی کہتے ہیں حضرت علی کی صاحبزادی، لیکن وہ کہتے ہیں 12ویں پشت میں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہیں سیدانی اور حضرت علی کی نسل سے، حضرت علی کی صاحبزادی بیٹی، لیکن 12ویں نسل میں جا کے دونوں کا اتفاق ایک چیز پر ہے کہ ہے اولاد علی، اس پہ دونوں کا اتفاق ہے۔ اب جو لکھی گئی ہیں چیزیں ان میں ظاہر ہے کہ مختلف، انہوں نے حالات مختلف لکھے، انہوں نے حالات مختلف لکھے ہیں، دونوں کے نزدیک معتبر اور محترم۔ ظاہر ہے کہ جناب مسلم بن عقیل داماد تو تھے مولا عارفان کے، اور جناب مسلم کے بیٹے کربلا میں بھی شہید ہوئے اور کوفے میں بھی شہید ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اولادیں تو تھی، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ روایات تاریخ میں اتنا گرد و غبار پڑا، ظاہر ہے کہ اہل بیت کی طرف سے یا شیعوں کی طرف سے کوئی لکھنے والا تاریخ تو تھا ہی نہیں نا۔ ہم مثال یوں دے دیتے ہیں کہ چلیے یہ تو جناب رقیہ بنت علی علیہ السلام کی بات ہے نا، اس کو چھوڑیے، آپ آ جائیے واقعات کربلا میں۔ واقعات کربلا میں آپ دیکھیں گے کہ جناب سید الشہداء علیہ السلام کے سر کی جو روایات ہیں مدفن کی، وہ 4 جگہ ہے، بہت اختلاف ہے، بالکل ہے نا؟ بالکل۔ دیکھیے آپ قاہرہ چلے جائیں تو راس الحسین، مسجد راس الحسین، حالانکہ وہاں تو شیعہ نہیں ہے لیکن وہ ہے مسجد راس الحسین، جو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جناب سید الشہداء کا سر دفن ہے، اور وہ مرکز ہے مصر کا نا، قاہرہ مرکز ہے۔ ایک روایت یہ جناب کہ نہیں، وہ جو قبرستان ہے وہاں دمشق کا، اسی میں دفن ہے۔ ایک روایت یہ کہ نہیں، مسجد حنانہ کوفہ، اگر آپ جائیں گے تو کوفے، پہلے وہ کوفے سے باہر تھی، اب وہ کوفے شہر کے اندر آ گئے، اتنا بڑا ہو گیا کوفہ۔ تو مسجد حنانہ جب کربلا سے چلے ہیں اسیروں کو لے کر، عمر سعد لعنت اللہ علیہ، یہ لوگ چلے ہیں، لشکر لے کر چلا ہے، تو انہی نے مسجد حنانہ میں آ کے قیام کیا تھا۔ تو مسجد حنانہ میں بیچ میں ایک زری سی بنی ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے مدفن
सरहाय शुहदाए करबला, और शुहदाए करबला की सरकार एक वो तीसरा मकाम है जनाब, ठीक है। हालांकि वहां पे ये है कि ठहरे थे, वहां रखे होंगे सर, वो दफन तो नहीं है, लेकिन वो मशहूर हो गया कि दफन है यहाँ पे, रासुल हुसैन दफन है यहाँ पे। चौथी रिवायत ये है कि नहीं, सरहाय शुहदा लाए गए, बाद में जब कैदी कैद से रिहा हुए जी, तो वो सरहाय शुहदा साथ लाए गए और अजसाद मुतहरा के साथ उनको दफन किया गया करबला में, ठीक है ना। तो अब हमारे सामने जो मकातिल की रिवायात हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि हमें बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है कि अब इसमें एक ही सही होगी ना जी, चारों तो सही नहीं हो सकती है, लेकिन जिसमें कनात ज्यादा होंगे। एहतराम चारों जगह का करना पड़ता है, एहतराम चारों जगह करना। जैसे जनाब रुकैया का रोजा है ना जो दमिश्क में, वही जनाब सकीना है जो जिंदान के पास, जिंदान के साथ ही तो वो रोजा है, जिंदान ही था वो जहाँ आपका मदफन है। अच्छा, और एक बताया जाता है वो जो कब्रिस्तान है दमिश्क का, बनी उमैया का कब्रिस्तान कहलाता है वो, लेकिन उसका नाम तो कुछ और है बहरहाल। तो वो वहां पे भी एक, हालांकि वो सकीना बिनतुल हुसैन कोई और है जो कब्रिस्तान में दफन है, असल रोजा वही है जो रुकैया कहलाता है ना, वही असल रोजा है। अच्छा, तो अब ये जब अब आज के जमाने में भी देखते हैं ना, देखिए होता ये है, देखिए लोग कहते हैं ना कि साहब ये क्यों एक रिवायत नहीं है, ये है वो है। मैं कहता हूँ देखो भाई बात सुनो, आज कितना जदीद दौर है मीडिया का, है ना, कितना फास्ट है, सैटेलाइट ये वो इंटरनेट मोबाइल जी। अब भी अगर कोई एक सानहा हो जाए, हादसा हो जाए, तो आप देखिए हर चैनल अपने नुक्ते नजर से उस खबर को दे रहा होता है, बिल्कुल, और देखने और सुनने वाले की समझ में नहीं आ रहा होता कि सही बात क्या है ना। तो आज भी हमें ये नजर आता है कि जो जिस वाक़े को पेश करना चाहेगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देगा, तज्जिया भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और नतीजे में कि लोगों को आखिर तक नहीं मालूम होता कि भाई असल हादसा हुआ क्या था, असल वाक़या हुआ क्या। आज भी ये पोजीशन है ना, हर कोई अपना अपना अपने नजर से मुताबिक जो समझता है वो पेश कर रहा होता है, वाकयात को बना के उसी तरह तोड़ मरोड़ के, कोई जालिम को मजलूम, मजलूम को जालिम। जैसे अभी आप देखें ना, अभी आज तीसरा दिन है ना हमास का जो अटैक हुआ है, तो अब इसी को आप देख लीजिए कि CNN अपने उससे देगा, BBC अपने उससे, अल जजीरा अपने उससे, पाकिस्तानी चैनल अपने उससे दे रहे हैं ना, अपने अपने नुक्ते नजर को लोगों के जहनों में बिठाना चाहते हैं, अफकार मुंह में डालना चाहते हैं। तो ये हर जमाने में रहा है, इसलिए चीजें, तो इसलिए छान फटक करते हैं, जहां तक छान फटक में चीजें निकल के आ जाती हैं सामने, ठीक है, जहां नहीं आती तो एहतराम एहतराम एहतराम, वो निस्बत का एहतराम कि भाई इनमें से कोई एक तो सही होगा। तो अगर मैं जा रहा हूँ चार जगह, चारों जगह एहतराम कर रहा हूँ, जैसे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोजे से मुतालिक है ना जी, आप देखें जनाब मिस्र में भी है, शाम में भी है, और तीसरी रिवायत है कि ज़ैनबिया में भी है, यो सॉरी जन्नतुल बकी, सॉरी जन्नतुल बकी में भी है। आप वाक़ई करबला के बाद नहीं गई थी, वहीं आपका इंतकाल हुआ, वहीं आपके है ना। तीन बल्कि चौथी भी है, जहां तक अभी मैं आपको बताता हूँ, चौथी का तुर्की में भी है, अनकरा में। अनकरा में इतना बड़ा ज़ैनबिया है, जैसे ये आप ज़ैनबिया शाम वाले में जाते हैं जी, अनकरा में आपको हैरत होगी, सुन के हैरत हो रही होगी। तो अनकरा में भी है जनाब ज़ैनब, हाँ तुर्की, देखे ना आप। तो कहते हैं सफर के दौरान इंतकाल हुआ था वहां। तो अब होता ही है कि सब चीजों को छान फटक करनी पड़ती है ना। उसको जैसे हमने महाम बीबी के ऊपर बनाया तो वो बहुत से लोगों को ये यूं है और ऐसे, आप इतराज कर रहे हैं आपका बजाय, लेकिन भाई एक वाकईत है ना, जमीन पे है ना, एक चीज नजर आ रही है ना। और फिर वो कह रहे हैं उनको कि ये बीबी पाक, मदीने वाली पाक बीबियां, तो मतलब ये कि ये तो हजारों सदियों से रिवायत आ रही है ना उनके पास, तो वही बेहतर जानते हैं ना वहाँ के लोग के मदीने की पाक बीबियां ज़ाहिर बनी उमैया की औरतें तो नहीं हो सकती थी, अब्बासी औरतें तो नहीं, वो क्यों हिजरत करेंगी, उन्हें तो हिजरत नहीं की। तो ज़ाहिर कि वो सादात की ख्वातीन थी जिनका एहतराम था इतना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस रोजे में अब से कुछ देर पहले तक मर्दों को जाने की इजाजत भी थी, मर्द जा ही नहीं सकते थे। ये जो बीबी पाक दामन, जी बीबी पाक दामन और बीबी माहम बीबी दोनों पे सिर्फ ख्वातीन जाती थी। ये तो बाद में अभी 100 साल पहले ये ऐसा हुआ कि सबके लिए रोजे खोले गए, वरना अभी तक। मैं आपको एक चीज और बता दूं, दाऊद बंदगी एक सैयदजादेन का रोजा है, शेरगढ़ तहसील है ना, शेरगढ़ शायद ओकाड़ा की तहसील है, तहसील तो बहुत मशहूर है शेरगढ़, ओकाड़ा की है या कसूर की है ये मेरी नहीं याद है, लेकिन बाद में देखेंगे तो मालूम हो जाएगा कि शेरगढ़ का। मैं तो जा चुका हूँ कई बार। वहाँ एक सैयदजादे दफन है दाऊद बंदगी, बहुत बड़ा मज़ार है, उनका रोजा है। वो स्टाइल ही उसका बता रहा है कि वो ईरानी, वैसे उनका शजरा भी लिखा, शजरा से मुराद तारीख भी लिखी हुई है।
کہ وہ ایران سے آئے تھے، تو وہ اسی طرح کا ایرانی طرز کا ان کا روضہ بنا ہوا ہے. تو وہاں اندر جو ان کی خواتین کی قبریں ہیں نا سیدانیوں کی، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہاں اب بھی مرد نہیں جا سکتے، وہ بند رہتا ہے، صرف خواتین جاتی ہیں، اور خاص تاریخوں میں خواتین وہاں پہ اندر جا کے زیارت کرتی ہیں، واپس آتی ہیں، مرد اس میں نہیں جا سکتے. تو احترام کی جو نسبت ہے نا، اس نسبت سے ہم ہر جگہ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، منسوب ہے نا، اس کی زیارت کرو. اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لاہور میں بی بی پاک دامن کا مزار جو ہے، یہ یعنی کنفرم نہیں ہے کہ یہ یہی ہو. دیکھیے کنفرم، دیکھیے نا، میرے نزدیک کنفرم ہوگا، ٹھیک ہے نا. اچھا، میرے نزدیک کنفرم ہوگا کہ جناب مسلم کی اہلیہ ہے، ٹھیک ہے، بی بی پاک. دوسرا ایک طبقہ تو ہے نا مقابلے پر جو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے، یعنی میرے نزدیک کنفرم ہے. میں عقیدہ رکھتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، یا علامات کو دیکھتا ہوں کہ ہاں بھئی یہ جو ہے نا یہ ہے. ہمارے لوگ بھی کنفرم کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک کنفرم ہے نا. صحیح. ہاں تو ان کے نزدیک تو نہیں ہے. دوسرا جو طبقہ ہے اس کے نزدیک کنفرم، ان کے نزدیک کنفرم یہ ہے کہ یہ 12ویں نسل. لیکن اتنی بات تو دونوں کے نزدیک کنفرم ہے نا کہ اولاد علی ہیں. اولاد علی. بس جب اولاد علی بس کنفرم ہو گیا کہ اولاد علی ہیں، وہ اس کا احترام کرو. یہ ہے مسئلہ. اس طرح تو آگا یہ مولا علی کے مزار کے بارے میں بھی ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہاں ہے مزار شریف ہے. ہاں مزار شریف کا آپ کو بتا دیں حقیقت کیا ہے، وہ کنفرم ہے، حقیقت بتا دیں آپ. مزار شریف میں جو علی ابن ابی طالب ہیں، یہ مولا کائنات کا روزہ نہیں. یہ جہالت کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں، جو وہاں پہ بیچارے سیدھے سادے لوگوں نے علی ابن ابی طالب لکھا ہے. یہ علی ابن ابی طالب نام ہے، لیکن یہ امام حسن کی اولاد ہے، ان کی 5ویں یا 6ٹھی پشت میں. یہ مولا علی کا روزہ نہیں ہے. اچھا، یہ روزہ علی ابن ابی طالب امام حسن اسلام کی 5ویں یا 6ٹھی پشت میں ایک شہزادے گزرے، ان کا روزہ ہے. لیکن وہ مزار شریف مشہور ہو گیا ہے، مشہور ایسے ہو گیا مولا علی کا. مولا علی کا مزار، وہاں کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں مولا علی کا مزار. تو یہ جو روایت آتی ہے کہ مولا علی کے جسد کو چھپایا کی کوشش کی گئی، کیونکہ آغا اس ٹائم پہ تو ہم بتاتے ہیں نا ناسبی تھے سارے حکومتوں کے وہ چھپایا نا، لیکن سوالی کے دفن تو کیا ہے نا کہیں. چھپانے سے مراد یہ تھی کہ امام حسن، امام حسین، جناب محمد حنفیہ، جناب عباس، یہ 4-5 بیٹے ساتھ گئے نا. دفنا جو باقی لوگوں کو روک دیا تھا، کوفے سے جنازہ لے کے چلے تھے نا، وہاں سے پھر اکیلے پھر رہن دو، کوئی کسی کو منع کر دیا تھا کوئی نہیں آئے گا. اس کے بعد اس نے حجاج نے اپنے دور میں کوفے کے اطراف میں ہزاروں قبریں کھدوا دی تھیں حضرت علی کی قبر ڈھونڈنے کے لیے. اس جگہ جہاں بھی نجف ہے نا، یہ ایک ٹیلا تھا، پہاڑی ٹیلا. نجف بیکار ذروں کو کہتے ہیں، اسی لیے وہ نجف اشرف ہو گیا جب سے مولا علی سے. تو یہ پہاڑی ٹیلا تھا. تو یہ دریافت کا وہی جب ہارون رشید کا زمانہ آیا، وہ شکار کے لیے اطراف میں نکلتا تھا، بغداد سے نکلا یہاں تک ہے. تو یہ روایت ہماری مستند مانی جاتی ہے کہ وہ ہرن جو تھا وہ جا کے جس کے پیچھے لگے تھے، جس کے کتے بڑے بڑے شکاری، وہ اس ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گیا تھا. اور کتے خاص حد سے آگے نہیں جاتے تھے، بھونکتے تھے، آگے نہیں جاتے. یہ بڑا پریشان، بھیجا سب کو. تو یہ پریشان ہوا کہ کیا مسئلہ. ہرن آرام سے بیٹھا رہا، تیر بھی اس کو نہیں لگتے تھے جو تیر مارتے تھے. تو وہ اس نے پوچھا آس پاس جو دیہاتی آتی تھے، کہتے پتہ نہیں، لیکن سنا ہے کہ یہاں پہ حضرت علی کی قبر ہے اس جگہ پہ، کسی جگہ پہ. پھر اس زمانے میں کیونکہ حالات ایسے ہو چکے تھے، اتنے نارمل تھوڑے سے ہو چکے تھے کہ اب یہ معلوم تھا کہ قبر بن جائے گی، روزہ بن جائے گا، تو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور دیکھیں آج تک نہیں ختم کر سکا حملے تو ہوئے. تو 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تصدیق کی تھی کہ اس جگہ کا نام تھا غری، جس کی مناسبت سے لوگ غریبی لکھتے ہیں نا، غین رے اور یہ مشدد، غری اس جگہ کا نام تھا. مدرسہ غریبیہ بھی ہے وہاں پہ اب تک نجف میں. اس خاص جگہ کا نام تھا غری، اس زمین کے ٹکڑے کا نام تھا. تو اس غری کے مقام پہ آپ کی قبر مبارک دریافت ہوئی. تو اور امام نے تصدیق کی، 7ویں امام نے. اس کے بعد یہاں پہ روزہ، اور اسی قبر کے اندر جناب آدم اور جناب نوح کے تابوت، یعنی ان کی قبریں بھی ہیں. اب وہ ہیں وہاں، وہیں آپ دونوں کا انتقال ہوا، یا وہ تابوت لائے گئے یا جو بھی ہے. بہرحال اس ذریق میں 3 قبریں ہیں، حضرت مولا عارفان کی ہے، دوسری حضرت آدم، تیسری جناب نوح. تو یہ 3 قبریں وہاں پر، کیونکہ ساتھ میں وادی السلام ہے، اس کے لیے مشہور ہے کہ اس میں سینکڑوں انبیاء کی قبریں ہیں. ہود و صالح تو ہیں، اور بھی انبیاء ہیں، سینکڑوں انبیاء. تو ظاہر ہے کہ انبیاء کی سرزمین ہے وہ،
وہیں مسجد کوفہ، مسجد سہلہ جہاں انبیاء نمازیں پڑھ کے گئے سارے. تو بہرحال یہ ہمارے جو علاقے ہیں آقا، یہ KPK خاص طور پر، ہاں تو اس علاقوں میں اس کو خیبر پختونخوا بھی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے، اور یہاں بھی مولا علی سے مقامات مشہور ہیں ہاں. علاقوں میں. اب میں آپ کو اس کی کیا کہانی ہے کہ میں بتا رہا ہوں. کہانی نہیں، یہاں بھی میں خود گیا. اچھا. جب مجھے معلوم ہوا تو میں خود گیا کہ چکر کیا ہے. ہم، در خیبر سے راستہ جا رہا ہے ترخم، صحیح ہے نا؟ ہم، خیبر ایجنسیز کا نام ہے، خیبر پاس در خیبر کہلاتا ہے. وہ جو خاص در خیبر بنا ہوا دروازے سے نکل کے جاتا ہے. جب یہاں سے آپ ترخم جائیں گے تو بیچ میں لنڈی کوتل سے پہلے ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے مسجد علی. مسجد علی. وہ سرچ کریں گے مل جائے گا. جی جی، میں خود گیا ہوں. وہ علاقے کا نام ہے پورا مسجد وہ علی. پورے علاقے کا مسجد علی تو ہے، مسجد تو ہے، ہم، لیکن اس علاقے کا نام بھی مسجد علی ہے. علی ہے اس مسجد کی وجہ سے. جب میں وہاں گیا ہوں تو حالات اس وقت اچھے تھے. یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں 2000 کی، 1999 یا 2000 کی بات ہے یہ. ہم، تو حالات اچھے تھے، علاقے غیر وغیرہ میں جا سکتے تھے لوگ، اور وہ بڑے مہمان نواز بھی تھے ان کے. تو بعد میں حالات خراب ہوئے نا، ہم، جب دہشت گردی شروع ہوئی. تو ہمارے ساتھ وہ ہمارے رہنما بھی تھے ایک، بہرحال وہ ہمیں لے کر گئے. تو مسجد علی کے علاقے میں جب پہنچے تو خود مسجد علی ایک مسجد بنی ہوئی ہے نا. ہم، چلے آئیے آپ کو ایک چیز دکھاؤں. میں وہاں گیا. اچھا تصویریں ہیں میرے پاس، البم رکھی ہوئی، ستو والی تصویریں بناتے ہیں نا کیمرے سے، ریل والی، جی. وہ ہے میرے پاس البم. وہاں جناب ہم گئے تو وہاں کے جو متولیہ جو بھی تھے وہ تھے، اب ان کو اردو کا ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا. خیر انہوں نے ہماری بڑی خاطر مدارات کی کہ وہاں جو ہوتا ہے نا، ان کے دے کھانا کھائے بغیر نہیں جانا، تو پھر آپ کو کھانا کھا کے ہی جانا ہے، ورنہ وہ بندوق سے بھی کھانا کھلائیں گے. تو ہمارے میزبان نے کہہ دیا تھا، ہمارے گائیڈ نے کہہ دیا تھا منع نہیں کیجیے گا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. ہم نے کبھی منع نہیں کریں گے. خیر جناب کھانا وانا پکا. اب انہیں مسجد علی کی تعریف ہے. مسجد علی کے صحن میں ایک جگہ لے گئے، وہاں دیکھا قدم شریف. ارے بھائی یہ کیا ہے؟ کہتا مولا علی کے قدم ہے. اچھا مسجد اہل سنت کی یاد ہے. اچھا آفریدی اور شنواری قبائل وہاں اس علاقے میں آباد ہیں جو ہمیشہ سے بریلوی رہے. اب حالات نے دیگرگوں کر دیا سب چیزوں کو، ورنہ وہ بریلوی قبائل مشہور ہیں، آفریدی اور شنواری. تو اب وہ جناب وہ کنواں کا یہ بھی حضرت علی کا بنایا ہوا ہے. بڑے حیران ہوئے ہم. اور مسجد اہل تسنن کی. تو اس نے ہمیں بتایا کہ نوروز کے وقت 2 دن کے لیے سارے علاقوں سے، افغانستان سے اور یہاں سے سرحد سے شیعہ آتے ہیں، وہ یہ پہاڑوں پہ چراغاں کرتے ہیں، ہمارے مہمان ہوتے ہیں. 2 دن وہ یہاں پہ رہتے ہیں، خوب چراغاں کرتے ہیں، نوروز کا جشن مناتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. اب نہیں ہوتا کیونکہ اب تو حالات ہی دوسرے ہو گئے نا. یعنی آزادی تھی، وہ شیعہ آتے تھے اپنے نوروز منا کے وہاں سے پہاڑوں پہ چراغاں وراغاں کرتے تھے، چلے جاتے. اچھا لگا ہمیں. تو یہ تورخم کے قریب ہے یہ علاقہ، تورخم سے پہلے، یعنی روڈ وہی ہے تورخم والا مسجد علی. وہ آپ سرچ کریں گے آپ کو تو آرام سے مل جائے گا. ہاں افغانستان جو راستہ. اب اس کے بعد جو انہوں نے چیز بتائی جس پہ میں چونکا، کہنے لگے کہ میں نے کہا خیبر نام کیوں؟ کہتے ہیں خیبر اس لیے نام ہے کہ حضرت علی یہاں پر تشریف لائے تھے. ایک دیو نے ایک جن، اب یہ ان کی کہانی جو انہوں نے ہمیں سنائی، کہ ایک دیو نے ایک جن نے پریشان کیا ہوا تھا یہاں کے علاقے کے لوگوں کو، یہ ہوا تو حضرت علی کو بلایا تھا. تو حضرت علی نے آ کے یہاں پہ لڑائی کی تھی، اس سے اس کو مارا تھا اور اس کو ایک جگہ چٹان میں بند کر کے اوپر سے پتھر رکھ دیا تھا کہ یہ اب اس وقت نکلے گا یہاں سے جب مہدی کا ظہور ہوگا یا قیامت قریب ہوگی. دجال کو تو نہیں بند کر دیا. بہرحال اب وہ ہوا یہ کہ میں نے کہا یار یہ کہاں ہے؟ کہتے ہاں وہ ہے جگہ آگے، آپ جب جائیں گے جہاں سب سے تنگ ہو جاتا ہے نا. در خیبر جب پھیلتا ہے تو 5 کلومیٹر تک چوڑا ہے، جب تنگ ہوتا ہے تو 16 فٹ کا ہے. وہ تنگ ترین جگہ ہے. دریائے کابل 6-7 فٹ کا ہو جاتا ہے اور 6-7 فٹ ہی کی روڈ ہے، اور دونوں طرف پہاڑ ہیں بڑے بڑے. اس پر بورڈ لگا ہوا ہے مسجد علی، اور وہاں ایک بہت بڑا سا بورڈ ہے، اس کی بھی میں تصویر لایا ہوں، جس پہ حملہ آوروں کی تاریخ لکھی ہوئی کہ کون کس سن میں یہاں اس درے سے داخل ہوا ہے. اصل میں وہ ہے درہ وہ اس کی وجہ سے اس پورے درہ، ہاں درہ کو کہتے ہیں. پورا خیبر مطلب آنے کا راستہ، دروازے سے درہ کہتے ہیں اصل میں 2 پہاڑوں کے درمیانی راستے کو، شعب جس کے نام، اس شعب. تو فارسی میں وہ درہ اچھا کہلاتا ہے. درہ فلاں درہ خنجراب، وہ بھی 2 پہاڑوں کے درمیان راستہ ہے نا، چائنا اور اس کے درمیان. تو فارسی میں درہ کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اس کو کہتے ہیں درہ.
تو وہاں تک میں گیا، میں نے کہا تو جان ہی جانا ہے بھائی، جب وہاں گئے تو مجھے اتنا اشتیاق ہو رہا ہے۔ اب وہ دکھایا انہوں نے دریا کے ساتھ جو پہاڑ ہے نا، اس پہ کچھ عجیب سے نشان، جیسے کوئی بیٹھ جاتا ہے پیٹھ کے نشان نہیں رہتے۔ جی جی۔ اب وہ ان کے بقول یہ کہ وہ جن کو اٹھا کے جو مارا تھا پہاڑ میں حضرت علی نے، یہ اس کے نشان ہے۔ اچھا، اللہ عجیب چیز یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ پہ جو پہاڑ ہے اس پہ بالکل جیسے مینار پاکستان ٹائپ کا ایک سیدھی سی چٹان ہے، اور اس کا یوں منہ بنا ہوا ہے جیسے میرا ہاتھ ہے نا، یہ چٹان کے منہ کے اوپر ایک اور پتھر سیدھا رکھا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جس میں اس کو دفن پھینکا ہے مار کے، اور اوپر سے علی نے اٹھا کے وہ پتھر ایسے رکھ دیا سیدھا، تو وہ بالکل یوں اس شیپ میں بنا ہوا ہے۔ وہ اس کی بھی تصویر میں لایا ہوں کھینچ کے۔ تو وہ جناب کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے مسجد علی، اصل یہ وہ درہ ہے، اور اس پورے علاقے کا نام مسجد علی ہے۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اس کے بعد جو درہ خیبر، کیونکہ حضرت علی فاتح خیبر تھے، لہذا اس کا نام رکھ دیا گیا درہ خیبر۔ یعنی ہمارے جو پٹھان لوگ ہیں زیادہ طور پر یہ یا صوفی رہے ہیں یا شیعہ رہے ہیں۔ ہاں، تو شیعہ نہیں بھی رہے تو بہرحال یہ ناصبیت اور وہابیت ان میں نہیں تھی، تو یہ جو تھے وہ وہاں سے اس وقت سے اس کا نام پڑا درہ خیبر۔ اب وہ باب خیبر جو بنا ہوا ہے نا، وہ درہ خیبر نہیں ہے، وہ تو خیبر جانے کا راستہ ہے، اسی لیے اس پوری ایجنسی کا نام ہے خیبر ایجنسی۔ باب خیبر سے تورخم کے روٹ پہ جب جاتے ہیں تو پھر وہ درہ خیبر اس جگہ آتا ہے، وہ خاص مسجد علی میں درہ خیبر۔ تو وہ جناب جب اس کا نام سرحد تھا نا آغا، تو پٹھانوں نے بڑی تحریکیں چلائی، نہیں ہمارا نام خیبر پختونخوا رکھو، خیبر، بڑی تحریکیں چلائی ہیں اس لیے کہ خیبر اس کا تاریخی نام ہے۔ ہاں، اس نام سے ان کی بڑی نسبت ہے پٹھانوں کی، خیبر کے نام سے۔ لیکن بیچارے پٹھانوں کو معلوم ہی نہیں ہے، انہیں خود ہی نہیں معلوم ہے، اب آج کے جو پٹھان ہیں ان کو نہیں معلوم ہے، اب ان کو کوئی بتانے والا ہو، سمجھانے والا ہو، اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے ان کا، اتنا گہرا تعلق رہا ہے آپ کا اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اور اب جا کے ناسبیوں کے جنگل میں پھنس۔ صحیح۔ یہ اس طرح کی یہ جو نامعلوم ہوئے ہیں، نامعلوم سے مراد یہ کہ مختلف اقوال مشہور ہو گئے ہیں، مزار شریف ہے یا فلاں، اس طرح، اس میں کیا حکمت رہی ہے؟ یعنی وہ وہی بات کہ مخفی رکھنے کی کوشش کی؟ بات یہ دیکھیں اس کی حکمت تو صاف ظاہر ہے کہ دشمن کو بھی نہیں معلوم کہ اصل جگہ کون سی، میں کہاں مارنا، ایک تسلی ہے۔ جیسے دیکھیں نا جناب معصوم کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر آج تک نامعلوم ہے۔ جو بقی میں جو ہے نا، یہ ہمارے حساب سے فاطمہ بنت اسد، جناب فاطمہ بنت اسد مولا عارفان کی والدہ کی قبر ہے۔ جناب فاطمہ اہل سنت کے نزدیک وہی جناب فاطمہ کی قبر ہے، وہ جناب فاطمہ کی قبر نہیں ہے۔ اچھا، سیدہ زہرا کی نہیں؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر اب تک نامعلوم، اور اسی وجہ سے یہ بھی اہل بیت کی حکمت تھی کہ خدا نہ کرے کچھ بدبخت آپ کی قبر مطہر کی طاہرہ کی توہین نہ کرے۔ جیسے حجاج نے حضرت علی کی قبر کھدوائی تھی، کیونکہ ڈھونڈنے کے لیے اتنی قبریں کھدوائی تھی نا، تو ایک حکمت کو آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اسی روزو آپ اسی حجرے میں دفن ہیں یا ریاض الجنہ میں، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا، ایک حدیث ہے نا کہ جنت کا ریاض الجنہ میں، جی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میں ریاض الجنہ ہے نا، تو وہ میرے ممبر اور اس کے درمیان میں، تو وہ اس حدیث سے بھی کچھ استنباط کرتے ہیں لوگ کہ یہی جناب فاطمہ زہرا کی قبر ہے، کوئی کہتا ہے حجرے میں، کوئی کہتا ہے آپ کے گھر میں، کوئی کہتا ہے بقی میں۔ اس کی حکمت بھی یہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ملعون آ کے بدبخت آ کے معصومہ کی قبر کی توہین، یعنی ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جو قبروں کی بھی توہین کرتے ہیں، جو آج کل جس طرح داعش کرتی ہے، یا دیکھیں نا جو لاشوں کی توہین کرتے ہوں، سینہ چاک کرتے ہوں، کلیجہ نکال کے کھا جاتے ہوں، چبانے کی کوشش کرتے ہوں، آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی دیکھا نا داعش کے کچھ لوگوں نے کیا کیا، باقاعدہ وہ سینہ چاک کر کے عراق میں کلیجے نکالیں اور کلیجہ چبا رہے، اور کس کی سنت تازہ کر رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا، وہ تو خود بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس کو خوش کر رہے ہیں وہ۔ تو جب آج اس 21ویں صدی میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے، تو پھر وہ تو زمانے جاہلیت کے قریب تھے نا، بالکل ساری عادتیں تو نہیں ختم ہو گئی تھی ان کی۔